الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا ومرشدنا وهادينا ومعدينا وسيدنا محمد رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سارے احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے واجب الاحترام قابل صد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، دور دراز گھروں میں سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید 29ویں پارے میں سے ایک آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جمعہ کو شب برات کے حوالے سے
چند گزارشات عرض کی تھیں۔ آج کی نشست میں زکوٰۃ کے متعلق چند جملے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کروں گا۔ شعبان المعظم کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ اور اگلا مہینہ جو آ رہا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، استقامت کا مہینہ ہے، استقلال کا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے۔ تو آج کی نشست میں زکوٰۃ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے اس کے دیے ہوئے مالوں میں سے نکال کر غرباء پہ خرچ کرنا، مساکین پہ خرچ کرنا، یہ حکم خداوندی ہے اور تربیت رسول بھی ہے، ادائے سنت صحابہ بھی ہے اور طریقہ اولیاء بھی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، مال کو صاف کرنا، پچھلے جمعوں میں نماز کے متعلق بات چل رہی تھی اور نماز کے بعد جو مسلمانوں کے لیے ادائے فرضیت کا تیسرا بڑا رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے، نقدی رقم ہو، سونے کی صورت میں ہو، چاندی کی صورت میں ہو، جانوروں کی صورت میں ہو، شریعت مطہرہ نے علادہ نصاب متعین کیا ہے۔ نقدی رقم اتنی ہونی چاہیے، سونا اتنا ہونا چاہیے، چاندی اتنی ہونی چاہیے، اونٹ اتنے ہونے چاہیے، بھینسیں گائے بکریاں اتنی ہونی چاہیے، ان پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جو آدمی زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد ادا نہیں کرتا وہ اللہ کے ہاں گناہگار، اللہ کے ہاں خطا کار، اللہ کے ہاں سیاکار، اللہ کے ہاں وہ آدمی
ظالم ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی فرض کردہ عبادت کو ٹھکرا رہا ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کی عبادت کو، دیکھو اوپر والے اسپیکر چلے، ٹھکرا دے اور اس کے اوپر عمل نہ کرے، وہ آدمی جہنم کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ اور جہنم سے بچنے کے لیے یہ سارے اعمال کیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر واشگاف لفظوں میں علل اعلان صحابہ کرام کو حکم دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عمل کر کے اللہ کے نبی کو دکھایا۔ مسلمان توجہ کرنا، اور رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ پہلے اللہ نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم عطا کیا۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرضہ دو، قرضہ حسنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کو قرضے کی کون سی ضرورت ہے؟ اللہ تو غنی ہے، ساری کائنات کو عطا کرنے والے اللہ، ساری کائنات کو دینے والے اللہ۔ اللہ کوئی نعوذ باللہ فقیر نہیں کہ اس کو قرضہ دیا جائے۔ قرضہ تو مسکینوں کو دیا جاتا ہے، قرضہ تو غرباء کو دیا جاتا ہے، قرضہ تو اس کو دیا جاتا ہے جو محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تو سب سے غنی ہے، اللہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ پہنتے ہیں، اللہ ہر چیز سے ماورا ہے۔ لیکن اس مقام پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو قرضہ حسنہ دو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مال نکال کر غرباء پہ خرچ کرتا ہے، محتاجوں پہ خرچ کرتا ہے، مسکینوں پہ خرچ کرتا ہے، وہ گویا کہ اللہ کو قرضہ حسنہ دے رہا ہے، اللہ کو قرضہ حسنہ دے رہا ہے۔ اور اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، شاعر نے کیا خوب کہا۔ شاعر کہتا ہے کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، مولوی امام ولی پیغمبر ہیں فقط رہنمائی کے لیے۔ نماز میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کا حاجت روا، مشکل کشا، سب کا کارساز۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا زکوٰۃ کے متعلق۔ زکوٰۃ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے، اور اس کو سال گزرنے پر، مقدار پوری ہونے پر، نصاب پورا ہونے پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ زکوٰۃ کی ادائیگی فرمائیں۔ آپ نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے،
زکوٰۃ میں سے اپنے مال میں سے زکوٰۃ علادہ کر کے غرباء پہ خرچ کریں، مسکینوں پہ خرچ کریں، محتاجوں پہ خرچ کریں، بیواؤں پہ خرچ کریں، اور جو تنگ دست ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے پہننے کے لیے کوئی چیز نہیں، گھر رہنے کے لیے نہیں، آپ ان کے اوپر زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا مستحق ہونا ضروری ہے۔ جس کو زکوٰۃ دی جائے اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں، آپ نے زکوٰۃ دی اس کو، آپ کی طرف سے مال صحیح معنوں میں ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ جان کر، پہچان کر، سوچ کر، سمجھ کر آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کے غرباء پہ اوپر خرچ کریں۔ اور زکوٰۃ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ جو آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے اور زکوٰۃ کو نکال کر اس کو غرباء پہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے مال کو نکال کر اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، اللہ ایک فرشتہ اس کے لیے متعین فرما دیتے ہیں، اور جو فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مال کو بڑھا دیا جائے، اس کے مال کو زیادہ کیا جائے، اور جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، زکوٰۃ نہ دینے والے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت والے دن اس آدمی کا مال سانپ کی صورت اختیار کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، جس مال کو تو صبح بھی گنا کرتا تھا اور شام کو بھی گنا کرتا تھا، اور اس مال کے جمع کرنے میں تو دن رات 24 گھنٹے ایک کر دیا کرتا تھا، لیکن اللہ کا حکم تیرے پاس آیا، نبی کا حکم تیرے پاس آیا، صدیق کا حکم، عمر کا حکم، عثمان کا حکم، علی کا حکم، صحابہ کرام، اولیاء کرام، علماء دین کے حکم تو سنتا رہا، لیکن تیرے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی تھی تم زکوٰۃ کا مال نہیں ادا کرتا تھا۔ وہ مال سارا جمع کر کے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائی، جو مال ہمارے لیے مصیبت اور ہمارے لیے وبال کا سبب بنے تو اس کو جمع کرنے کی کیا ضرورت؟ اپنی قبر میں سانپ بھرنے کی کیا ضرورت؟ اپنی قبر میں انگارے جلانے کی کیا ضرورت؟ اللہ اکبر۔ اتنا ہی کمایا جائے جس کو جتنا آدمی کھا لے، جو اس نے کھا لیا اس کا مال جو اس نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا وہ اس کے لیے ضیاع نہیں ہوا، اس کے لیے باقی ہے، اور وہ دنیا سے جاتے ہی وہ مال قبر میں اس کے لیے استقبال کرتا ہے، اور استقبال کس انداز میں؟ اگر پاؤں کی طرف سے عذاب مسلط ہو رہا ہے تو وہ اس کے اعمال، وہ اس کی نیکیاں، وہ جو مال اس نے اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا دنیا پر، وہ پاؤں کی جانب سے ڈھال بن گیا۔ اگر سر کی جانب سے عذاب آ رہا ہے تو وہ مال سر کی جانب آ کے ڈھال بن گیا، اگر دائیں جانب آیا تو دائیں جانب ڈھال بن گیا، اگر بائیں جانب آیا تو بائیں جانب ڈھال بن گیا۔ اللہ اکبر۔
یہ ہے مال جو انسان کو نفع دیتا ہے، جو انسان کو رہنمائی، بلائی، اچھائی کی دیتا ہے، اور جو مال انسان کے گلے میں سانپ بن کر لٹکے، اس مال کا آدمی کو کیا فیض؟ وہ انسان کے لیے وبال، انسان کے لیے پریشانی، انسان کے لیے دقت۔ صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے ہے، اولیاء اللہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا دورہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ ایک آدمی ثعلبہ نامی، ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تو بکریاں رکھ لے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بکریوں کے ریوڑ کے لیے دعا کی، اس آدمی نے بکریاں رکھ لیں۔ بکریاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں، اب اپنا محلہ اس کے لیے ناکافی ہو جاتا ہے، وہ اپنا محلہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے، وہ علاقہ بھی اس کے لیے ناکافی ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی شہر میں چلا جاتا ہے، شہر بھی اس کے لیے ناکافی ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی وہاں سے گزر کر، وہاں سے نکل کر جنگل کی تنہائیوں میں چلا جاتا ہے، وہاں بھی بکریوں کا ریوڑ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ احباب کرام، وہ آدمی اپنی بکریوں کے ریوڑ کی مصروفیت کی بنیاد پر دنیا میں اتنا گھس چکا تھا کہ اس کو دین و دنیا کی خبر تک باقی نہ رہی۔ پیغمبر سے جو دعا کروائی تھی، وہ پیغمبر کی دعا بھی اس کے ذہن میں نہ رہی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صدیق جاؤ اس آدمی سے جا کر کہو کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ اللہ کے نبی کے صحابی جا کر کہتے ہیں، اس کو حکم دیتے ہیں کہ آقا نے تمہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے ٹال مٹول کیا، اس نے آئی گئی کی، اس نے صبح شام کا جملہ کہہ دیا۔ صدیق واپس آئے۔ احباب، اسی دنوں میں یا اس کے بعد کچھ دنوں میں اللہ کے پاک پیغمبر کا وصال ہو جاتا ہے۔ اب وہ آدمی پیغمبر کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے زمانہ میں اللہ کے پاک پیغمبر کے جانشین کے پاس زکوٰۃ لے کر آتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی اس کی زکوٰۃ نہیں لی، فاروق اعظم نے بھی نہیں لی، حضرت عثمان نے بھی نہیں لی، حضرت علی نے بھی نہیں لی۔ اب وہ آدمی اسی افسوس میں، اسی تمنا میں دنیا سے چلا گیا۔ احباب کرام، یہ موقع ہوتا ہے اللہ جو انسان کو عطا کر دے کہ اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں مال قربان کر کے جا، اللہ کو راضی کر کے جا۔ مال دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اپنی محنت سے بنایا ہے، مزدوری میں کرتا ہوں، کارخانے میں جاتا ہوں، ملازمت میں کرتا ہوں، کھیت میں ہل میں چلاتا ہوں، بیج میں ڈالتا ہوں اور اس میں ادویات میں ڈالتا ہوں، کاشتکاری میری محنت ہے، جانوروں کو چارہ ڈالنا، کاٹنا، سنبھالنا میری محنت مشقت ہے۔ میرے مسلمان بھائی، اللہ نے تجھے قوت دی گئی، تو اپنی اللہ کی دی ہوئی قوت کی بنیاد پر یہ سارے کام کرتا ہے۔ اللہ اگر تیرے پاؤں چھین لے، اللہ اگر تیرے ہاتھ چھین لے، اللہ اگر تیرا دماغ چھین لے، اللہ اگر تیرے جسم کا کوئی بھی اعضاء جو ہے، جو اللہ نے تجھے صحیح سلامت بنایا ہے، یہ ان میں سے ایک بھی اعضاء مفلوج ہو جائے تو انسان ناکارہ ہو جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، انسان اللہ کا کتنا ناشکرا ہے۔ دیا اللہ نے ہے لیکن محنت اپنی ظاہر کرتا ہے۔ محنت بھی اور جان بھی سب نعمتیں میرے رب کی عطا کی ہوئی ہیں، ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میرے مسلمان دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، ذرا توجہ رہے، بڑی عظیم شخصیات کے مالک تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جس انداز میں تربیت کی، اس کی مثال زمانے میں آج نہیں ملتی۔
زمانہ وہ مثال پیش کرنے سے عاجز ہے، وہ قاصر ہے۔ اور اسلام کتنا بہترین مذہب ہے، کتنا محبت والا مذہب ہے، کتنے پیار والا مذہب ہے۔ ذرا توجہ کیجئے کہ امیر کا مال غریب پہ خرچ ہو رہا ہے، چودھری صاحب کا مال غریب آدمی کے چولہے کو جلانے کی ایک کوشش ہے۔ شریعت نے سب کو مساوات میں رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اور صحابہ کرام نے توجہ پریکٹیکل کر کے، مشق کر کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ثابت کر دیا ہے کہ یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ ہمارے نزدیک دین ہے، ہمارے نزدیک آخرت ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں، آج کے اس تباہ کن فتنے، فساد اور دجالی زمانے میں مسلمان اپنے نبی کا طریقہ بھول چکا ہے۔ مسلمان اپنے پیغمبر کا طریقہ، جس پہ مسلمان کو چلنا چاہیے، جس پہ مسلمان کو عمل کرنا چاہیے، جس پہ مسلمان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں پیغمبر کی ذات کا انکار کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں ابو جہل کی صورت میں، جنہوں نے دو ٹوک انکار کر دیا کہ محمد ہم تیرے دین کو نہیں مانتے، محمد ہم تیرے کلمے کو نہیں مانتے، اگر ہم تیرے دین کو مان جائیں تو ہمیں پھر یہ جو 360 رکھے ہوئے ہیں یہ سارے چھوڑ کر ہمیں ایک کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ہماری چودراہٹ ختم ہو جاتی ہے، ہماری امارت ختم ہو جاتی ہے، ہماری حکومت ختم ہو جاتی ہے، ہماری دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ ابو جہل کے مرنے کا جب وقت آیا، میدان جنگ کے اندر چھوٹے کم سن دو صحابی حضرت معاذ، حضرت محوذ، جب اس کے سینے پہ چڑھ کر اس کی گردن کو کاٹنے لگے، دہشت گرد کافر پیغمبر کا سب سے بڑا دشمن ازلی جہنمی ابو جہل کہنے لگا کہ مارنا تو تم نے مجھے ویسے بھی ہے، آپ میری گردن کو ذرا اوپر سے کاٹنا، جب سر جمع کیے جائیں، جب کھوپڑیاں جمع کی جائیں تو میرا سر سب سے اونچا ہو، پتہ چلے کسی سردار کا سر ہے، پتہ چلے کہ کسی سردار کا سر ہے۔ اتنا بدماش گنڈا متکبر مرتے ہوئے موت سامنے ہے، تب بھی اس کو خوف خدا نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے مشن پہ ڈٹا ہوا تھا، پیغمبر کی دشمنی میں، پیغمبر کے بغض پہ اپنے مشن موقف میں پکا تھا۔ اور دوسرا جو پیغمبر کی سنت کا انکار کرتا ہے، پیغمبر کے طریقے کا انکار کرتا ہے، وہ ہے مسلمان کلمہ پڑھ کے پیغمبر کی سنت کا انکار کرتا ہے، عمل نہ کر کے، عمل سے ثابت کرتا ہے، عمل اس کا بتا رہا ہے، یہ پیغمبر کی سنت کو چھوڑ رہا ہے۔ اب زکوٰۃ صرف نورپور والے زکوٰۃ ادا کرے، صرف نورپور والے اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالے، نورپور میں ایک بھی غریب آدمی نہیں رہے گا، ایک بھی غریب آدمی۔ لیکن ہم خود سوچتے ہیں ہمارے پاس ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں۔ اللہ نے زمینیں دی ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے جانور دیے ہیں، اللہ نے سونا دیا ہے، اللہ نے چاندی دی ہے، اللہ نے کاروبار دیا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود مثال کے طور پر اب فصل کھیتوں میں لہلا رہی ہے، پکنے کو بالکل تیار ہے، اس میں سے عشر جو ہے یہ زکوٰۃ کے مترادف ہے۔ اب 6 ماہ کے بعد جب عشر ادائیگی کا وقت آتا ہے، کوئی 1 توڑا نکالتا ہے، کوئی 1.5 توڑا نکالتا ہے، کوئی 2 توڑے نکالتا ہے۔ اس کا طریقہ توجہ رہے، اس کا طریقہ تو یہ ہے ساری فصل کاٹی جائے،
کاٹ کر اس کو تولا جائے، تول کر 20 من جب بنتی ہے 19 من اپنے گھر میں لے جاؤ اور 1 من غربا میں تقسیم کر دو۔ یہ حکم خدا بندی ہے، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، جو آدمی اللہ کی بات کو نہیں سنتا، تو میرے مسلمان بھائی پھر یہ اعلان جنگ ہے، زکوٰۃ کا نہ دینا، عشر کا نہ دینا، یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ اور اس کے بعد سود کا مال کسی مقام سے بھی لینا اور اس کی ادائیگی، اس کو کھانا، اس کو پینا، اس کا استعمال کرنا، احباب کرام یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا جرم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا حکم بھی مانیں، اللہ کے نبی کا حکم بھی مانیں، اور اپنے عمل سے ثابت کریں کہ محمد الرسول اللہ ہمارے نبی ہیں۔ ہم اٹھے تو سامنے دیکھیں ہمارے نبی کا آئینہ، نبی کے چہرے، نبی کے آئینے میں اپنی زندگی کو ڈھال کر ہم چلیں۔ ہم بیٹھے تو نبی کے آئینے میں، ہم سوئے تو نبی کے آئینے میں، ہم کاروبار لین دین کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں اپنے آپ کو ڈھال کر، لیکن ہمارے اعمال بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتے۔ ماننا تو دور کی بات ہے، غمی میں تو ویسے بھی ہم شریعت سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن جب خوشی آتی ہے، خوشی کے اندر ہم شریعت کو اتنا دور پھینک دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے شادی کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، شادی کا موقع، نکاح کا موقع، ذرا توجہ کیجئے گا، نکاح شادی کیا چیز ہے؟ پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ اب ایک ناجائز چیز کو حلال کیا جا رہا ہے۔ نکاح سے پہلے مسلمان اس عورت کو دیکھنا حرام تھا، نکاح سے پہلے اس کو دیکھنا حرام تھا، نکاح سے پہلے اس کو ہاتھ لگانا حرام تھا، نکاح سے پہلے اس کے ساتھ بات کرنا ناجائز ہے، نکاح سے پہلے اس کے ساتھ کوئی بھی بات کرنا جرم ہے۔ لیکن نکاح جب ہو جاتا ہے اس کو دیکھنا پیغمبر کہتے ہیں ثواب کا کام ہے۔ اتنی شریعت کے اندر عظمت والی چیز جب تمہیں میسر آ رہی ہے، اس وقت بھی ہم پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کر ہم یہود و نصارہ کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اس وقت مسلمان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نکاح ایک بابرکت سنت ہے،